یہ واقعہ ایک ایسے گھر کا ہے جس گھر پر غربت نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ پسماندگی اور حسرتوں کا ایک عجیب امتزاج اس گھر پہ عیاں نظر آتا تھا۔ 7 افراد پر مشتمل یہ کنبہ اورنگی ٹاؤن کے ایک کچے علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس گھر کے مرد کی زندگی اس دوراہے پر تھی کہ وہ ایک ضرورت پوری کرتا اور دوسری ضرورت اپنا منہ کھولے کھڑی ہوتی۔ اس ساری صورتحال سے اس کا جسم انتہائی ناتواں اور نحیف نظر آتا تھا۔ اس شخص کی 4 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ انتہائی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اولاد نرینہ کی خواہش لیے کئی مزارات کے در کھٹکائے گئے، تب اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے ایک بیٹا عطا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی عمر کے 12ویں سال میں داخل تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے اپنے دل کے ارمان کو کچلتے ہوئے اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی یہ اکلوتی اولاد کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے، مگر سوائے حسرتوں کے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس کی ایسی حالت تھی کہ چہرے کا رنگ زردی مائل اور گری گری طبیعت کے ساتھ آتے ہی لیٹ گیا۔ والدہ نے طبیعت کا پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ گھبراہٹ بے چینی کے ساتھ سینے میں درد ہو رہا ہے۔ شام ہوتے ہوتے جب سورج افق پر چڑھا تو اس نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلنا شروع ہو گیا۔ والدین کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بچے کو کندھے پہ اٹھایا اور آندھی طوفان کی طرح اپنے گھر سے باہر نکلے اور سیدھا مقامی کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا، اس بچے کو سیدھا جناح ہسپتال کارڈیو لے کر جاؤ۔ مرتے کیا نہ کرتے، کارڈیو لے جایا گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر کی ابتدائی طبی امداد کی وجہ سے بچے کی طبیعت تو سنبھل گئی، ہاتھوں ہاتھ ECG کروایا گیا اور آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب آئے دن بچے کے دل میں درد ہوتا اور یہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے انتہائی کرب سے چلاتا اور والدین ہسپتال کی طرف دوڑتے، مگر کسی بھی رپورٹ میں دل کا کوئی مسئلہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ 12 مہینے کے بعد ڈاکٹرز نے اپنی تگ و دو کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ اسے دل کا کوئی بھی عارضہ نہیں، بلکہ ہمارے مطابق اس کے سینے کی جانب گیس اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ درد اٹھتا ہے۔ گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ دل کا تو کوئی عارضہ نہیں ہے۔ اب حکیموں کی طرف رجوع کیا گیا، مختلف پھکیاں لی گئیں، لیکن درد جوں کا توں رہا، اور اب تو بچے کو 24 گھنٹے گھبراہٹ اور بے چینی رہنے لگی۔ طبیعت میں چڑچڑا پن، کھانے پینے سے اکتاہٹ، کمزوری حد سے زائد، مگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ 6 مہینے مختلف حکیموں کی دوائیوں، چورنوں اور پھکیوں سے بھی اس کے سینے کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، اور ویسے ہی اس کے دل کی جانب شدید درد اٹھتا اور وہ زمین پر گر جاتا۔ اس معاملے میں خاندان کے کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کسی روحانی علاج والے کو بھی چیک کرواؤ، کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا اکلوتی اولاد کو مارنے کے لیے۔ اس کے والدین اسے مختلف آستانوں، درگاہوں اور روحانی علاج کے ماہرین کے پاس لے کر گئے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب یہ سارا واقعہ اس بچے کے والد نے اپنے فیکٹری کے دوست کو بتایا۔ اس شخص نے کہا، میرے انتہائی قریبی جاننے والا ایک شخص جو روحانی علاج کا انتہائی ماہر ہے، میں اسے بلوا لیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو چیک کروا لیں۔ اس کے دوست نے اس روحانی معالج سے رابطہ کیا اور رات کا وقت طے پایا، اور وقت مقررہ پر وہ روحانی معالج اس گھر آن پہنچا۔ بچے کو سامنے بٹھا کر اس نے اپنا عمل شروع کیا تو اس بچے کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی اور عجیب و غریب انداز سے اپنے سر اور جسم کو ہلانے لگا اور انتہائی گھٹی اور دبی دبی غرانے کی آواز نکالنا شروع ہو گیا۔ جب اس روحانی معالج نے عمل کو اور مزید تیز آواز سے پڑھنا شروع کیا تو اب باقاعدہ وہ بچہ بری طریقے سے جھومنا شروع ہو گیا اور چلانے لگا۔ جب اپنے عمل کے ذریعے اس نے اس شے کو جو بچے کے جسم پر حاضر ہوئی تھی باندھ دیا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ روحانی معالج کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میں جن ہوں اور عمر کے لحاظ سے خود بھی بچہ ہوں۔ جس سکول میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کے ٹوائلٹ سے اس پر سوار ہوا ہوں اور اسے سینے میں درد دل میں درد میں خود ڈالتا ہوں۔ اسے نہ ہی دل کا کوئی عارضہ ہے نہ ہی گیس کی شکایت، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دباتا ہوں جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جب اس جن سے اس بچے پر سوار ہونے کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ اسکول کا ایک ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہے اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ ٹیچرز اور کلاس کے طلباء کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس ٹوائلٹ میں واش روم کیا۔ میں وہاں موجود تھا، میرے منہ پر اس کا واش روم آ گرا، تب میں نے اس سے بدلہ لینے اور اس کی جان لینے کے لیے اس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس عامل نے اپنے روحانی عمل اور موکلات کے ذریعے اس جن کو باندھ کر اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جن رونا چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا کہ مجھے چھوڑ دو،
میں پھر کبھی دوبارہ اس بچے کو اذیت تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی پھر کبھی اس بچے پر سوار ہوں گا۔ پھر اس عامل نے اس جن کو قول و قرار، وہ مخصوص عمل جس کے ذریعے عاملین جنات کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیا اور مختلف قسموں کے ساتھ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم بھی دی۔ پھر اپنے مختلف عمل کے ذریعے اس روحانی معالج نے اس جن کو بچے کے جسم سے نکالا اور بچہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے سے طبیعت پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہے اور اس کے سینے سے بوجھ اور گھبراہٹ بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب اس بچے سے اسکول کے برسوں سے بند واش روم میں جانے کی بابت سوال کیا گیا تو اس نے تصدیق کی کہ واش روم کی شدت کی وجہ سے میں اس ٹوائلٹ میں چلا گیا تھا۔ اللہ کے کرم سے وہ بچہ صحت یاب اور صحت مند خوش باش زندگی گزار رہا ہے اور دوبارہ کبھی بھی اسے دل کی تکلیف، گھبراہٹ یا بے چینی نہیں ہوئی۔ بچے یا بڑے کبھی بھی کسی ایسے ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہو اور اسے کوئی بھی استعمال نہ کرتا ہو، ادھر قضائے حاجت سے پرہیز کریں۔ اسی طرح کچرا کنڈی، قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی واش روم کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔